14 والا پوائنٹ ہے توحید کا پرچار۔ حضرت مجدد علی ثانی نے توحید کا پرچار کیا، یعنی وہ خدا اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، رب کریم جو ہے اس کا کوئی ہم سفر اور ثانی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ہندو پنڈت یہ کہہ رہے تھے اکبر کے تھرو کہ رام اور رحیم ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، رام اور رحیم ایک ہی ہیں۔ حضرت مجدد علی ثانی نے کہا رام اور رحیم دو نہیں ہیں، رحیم خدا ہے اور وہ خود بخود بنا ہے۔ میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ ہستی اس پوری دنیا پوری کائنات کی مالک ہستی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود پیدا ہوا ہے، جبکہ رام اس کا پیدا کردہ ہے اور رام کا پورا خاندان ہے جو کہ اس کا محتاج ہے، اس سے لے کے کھاتا تھا، وہ کسی سے لے کے نہیں کھاتا، وہ سب کو دینے والی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وحدت ادیان کا ایک درس دیا ہندو پنڈتوں نے اکبر کے تھرو کہ تمام جو مذاہب ہیں، وحدت سے مراد کے واحد ہے، ایک ہے، ادیان مذاہب کو ادیان کہتے ہیں، تو تمام جو مذاہب ہیں ان کی اکائی ایک ہی ہے، اصل ایک ہی ہے، ایک ہی اکائی کا مجموعہ ہے وہ۔ تو اس چیز کے اثرات مسلمانوں پہ آ رہے تھے کہ مسلمان سمجھنے لگ پڑے تھے کہ واقعی میں ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی ہیں اور اصل میں یہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں لیکن یہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، بلکہ تو یہ غلط بات تھی، بالکل شرک تھا یہ، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کفر کے الٹ ہے، شرک کے الٹ آیا ہے، یعنی شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے آیا، تو ہم ان کو اپنے ساتھ کیسے ملا سکتے تھے؟ تو پھر حضرت مجدد علی ثانی نے رام اور رحیم کا جو کانسیپٹ تھا وہ دیا لوگوں کو کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، رحیم خود بنا ہے، رام جو ہے وہ تو اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، تو وہ کیسے ایک عظیم ہستی ہو سکتا ہے؟ اس کا تو پورا خاندان ہے، میرے رحمان کا تو کوئی خاندان نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ تو اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو اس کی نفی کی انہوں نے، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ 15 والا پوائنٹ ہے اعتدال اور میانہ روی۔ مسلمانوں کو اعتدال اور میانہ روی کا سبق دیا کہ میانہ روی سے کام کریں، اعتدال پسندی اختیار کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ قربت میں یا آپ کسی کے ساتھ طرز معاشرت میں رہتے ہوئے اتنے جھک جائیں کہ وہ آپ کو گرا دے، نیچے گرا دے۔ خود کو قائم رکھیں، اپنی تہذیب اپنی ثقافت کو قائم رکھیں، خود قائم رہیں۔ 16 والا پوائنٹ ہے مسلم معاشرے کی اصلاح کی۔ مسلمان جو معاشرہ تھا یعنی بر صغیر میں، چونکہ اسلام آیا تھا کہاں کہاں سے، عرب سے ہوتا ہوا ایران عراق شام گیا، اور ایران عراق شام سے ترکی گیا، ترکی سے ہوتا ہوا یہ یہاں پر آیا، تو ایک قافلوں کی صورت میں جب آیا تو اس میں بہت سی چیزیں، بہت سی روایات، رسم و رواج جو تھے ان ملکوں کے بھی بیچ میں شامل ہوتے چلے گئے، ثقافتیں ملتی چلی گئیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس طرح سے جب بر صغیر میں آیا تو بر صغیر کے جو غیر مسلمز تھے یعنی جو ہندو تھے انہوں نے بھی اس کو خود اپنی رسومات کو اس میں ملانے کی کوشش کی، اور بہت سے مسلمان گھرانوں میں ان کی رسومات نظر بھی آتی ہیں۔ ہم کلاس میں بھی اس چیز کو ڈیفائن کر چکے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کسی شادی پہ، گاؤں کی شادی پہ آپ چلے جائیں تو چاول پھینکنے کی رسم آپ دیکھیں گے کبھی، اب تو بہت کم ہو گئی ہے، تو لڑکیاں خواتین چاول پیچھے پھینکتی ہیں، یہ اصل میں ہندوؤں کی رسم ہے جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ رزق پیچھے چھوڑ جائے، جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ اسلام ایسی رسموں کی تردید کرتا ہے، یعنی کی نفی کرتا ہے، تو ہم لوگ پھر کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ اور بھی بہت ساری رسومات آج ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ ہمیں ہندوؤں سے وراثت میں ملی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی حضرت مجدد علی ثانی نے مسلم معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح کی۔ دو قومی نظریہ کا پرچار 17 پوائنٹ ہے، دو قومی نظریہ کا پرچار کیا انہوں نے کہ ہم اور ہندو دو الگ الگ قومیں، ہمارے نظریات مختلف ہیں، ہمارے عقائد مختلف ہیں، ہمارے جو مذہب ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو پھر ہم کیسے ایک قوم ہو سکتے ہیں؟ ہم دو الگ قومیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک ریاست میں بہت سی قومیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ قوم جو ہوتی ہے وہ نظریات کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہے، ایک قوم نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہے، جہاں جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں اگر ان کا نظریہ ایک جیسا ہے تو وہ ایک قوم ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں چونکہ ان کا نظریہ ایک ہے، وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے نظریات بھی ایک جیسے ہیں، تو وہ سب ایک قوم ہیں۔ ہندوؤں کے نظریات ہمارے سے نہیں ملتے، سو وہ ایک الگ قوم ہے۔ تو دو قومی نظریے کا پرچار سب سے پہلے حضرت مجدد علی ثانی نے کیا، جس کو بعد میں سر سید احمد خان نے پروان چڑھایا۔
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں اب۔ خطوط اور رابطے، جتنی بھی ریاستیں تھیں ان ریاستوں کے امراء سے رابطے کیے گئے، وہ کس طرح سے کیے؟ خطوط کے ذریعے رابطے کیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام جب ظاہری طور پہ اس کی تبلیغ کی شروع اسلام کی، تو انہوں نے جتنے بھی آس پاس کی جو ممالک تھے یعنی عرب ممالک، ان کے امراء کو خط لکھے، کیونکہ جب کوئی بادشاہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو رعایا بھی آٹومیٹکلی 50% اسلام قبول کر لیتی ہے، یعنی حکمران جو کرتا ہے رعایا اس کا عکس ہے تو وہ بھی وہی کرتی ہے۔ جیسے اکبر بادشاہ نے غیر شرعی رسومات کا اجرا کیا بیوی کی محبت میں، تو رعایا پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اسی طرح حضرت مجدد علیہ ثانی نے خطوط لکھے امراء کو تاکہ وہ اسلام قبول کریں، تو ان کی رعایا بھی جو ہے وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو۔ نیکسٹ ہے نظریہ پاکستان۔ تو پھر اسی طرح سے پاکستان کا نظریہ مسلمانوں کے ذہن میں آیا، وہ اسی وجہ سے آیا کہ 1857 کی بعد میں جنگ آزادی ہوئی، اور اس کے بعد کفر جو تھا، شرک تھا، وہ مزید پھیلا اس وجہ سے کہ ہندو اکثریت میں تھے اور انگریز بھی جو تھے وہ بھی کافر تھے، تو مسلمانوں کو اپنا تحفظ نہیں مل رہا تھا اپنے مذہب کا، اور وہ مذہبی لحاظ سے آزاد نہیں تھے۔ تو ایک مسلم قوم جو ہے وہ تب تک خود کو قید اور مظلوم نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ اس کو وراثت میں ملا ہے کہ اس نے جہاد کرنا ہے، جہاد کر کے آگے جانا ہے اور اسلام کا بول بالا کرنا ہے۔ سو پاکستان کی صورت میں الگ ریاست کا نظریہ بھی تبھی انسانوں کے ذہن میں آیا۔ نیکسٹ آپ پڑھ لیجئے گا، اور بچوں لیکچر ضرور اٹینڈ کیا کریں اور اٹینڈنس ضرور لگایا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔